والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کا موضوع ہے. جب کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے شہادتین پڑھنے کے بعد، تو سب سے پہلے جو فریضہ اس پر فرض ہوتا ہے وہ ہے نماز کا. نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں نماز کی تلقین کی ہے. صراحتاً قرآن مجید میں جو نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے، نماز کا ذکر کیا گیا ہے، وہ تقریباً 70 سے 80 کے درمیان آیات ہیں، اور الصلاۃ کا لفظ بہت ساری اور آیات میں بیان کیا گیا ہے. اب میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ آپ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز سے فارغ ہو چکو، ادا کر چکو، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اٹھتے بھی بیٹھتے بھی. اور یہ ہم سب پر جو نماز فرض کی گئی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نماز کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کو حکم کیجئے اپنے اہل و عیال کو اور اس پر ان کو پابند کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور ہم آپ سے کسی بھی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جو انجام ہے وہ بہترین پرہیزگاری کا انجام ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے. حکم دینے کے بعد ان کو اس پر پابند بنائیے. میں اور آپ سوچئے، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد کیا ہم اس نماز کی دعوت آگے پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے؟ اگر نہیں پہنچاتے تو ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور میں پڑھنے کے بعد بس بری ذمہ ہو گیا ہوں. نہیں میرے بھائی اور دوستو، جب تک اس نماز کے پڑھنے کے بعد اس نماز کی آگے دعوت نہیں پہنچاتا، جو اس کے نگہبان ہیں، جہاں تک اس کی رسائی ہے ان کو اس کی دعوت نہیں دیتا، تو میرے بھائی اور دوستو یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پاس یہ دین محمدی جو پہنچا ہے، یہ بڑی محنتوں کے ساتھ پہنچا ہے. نماز کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بارہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نماز کا حکم دیجئے اپنے اہل و عیال کو اور اس پر اس کو پابند کیجئے. میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا پہلی تو بات ہے کہ ہم نماز کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہم کو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے اور اللہ کے حضور اپنے اس جرم عظیم کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ گزشتہ جتنی بھی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں انشاءاللہ میں ان کو لٹانے کی کوشش کروں گا، اور آئندہ کے بعد میں انشاءاللہ کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نماز کا فریضہ سر انجام دوں گا
اور دینے کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اپنے اہل و عیال گھر بار میں جتنے لوگ میرے قریب میں رہتے ہیں میں ان کو اس چیز کی دعوت بھی دوں گا، اور جن تک میری رسائی ہے، جو میرے متحد ہیں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو پابند کروں گا کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ میرے بھائی دوستو، یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے پاس جو ہے یہ دستور حیات ہے، یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے، ہمیں قرآن کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کل روز محشر میں اور آپ اللہ کے حضور کس طرح منہ دکھلائیں گے۔ اگر ہماری نماز بھی اگر پوری نہ نکلی تو سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج سے میں اور آپ اس بات کا عزم کریں، میرے بھائیو دوستو، بزرگوں اور بہنوں، سماعت کرنے والی تمام، کہ اس چیز کا عزم کرے کہ آئندہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کوئی بھی نماز اپنی قضا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم یہ ارادہ کر لیں، اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔